بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم معزز ناظرین، رحمت رمضان پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان احمد رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رحمت رمضان پروگرام میں قبل اس کے کہ میں اپنے مہمان ثنا خانان کا تعارف آپ کے ساتھ کرواؤں، پروگرام میں اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے مہمان قاری قرآن، نہایت ہی واجب الاحترام جناب محترم حافظ القاری محمد وسیم صاحب۔ حافظ محمد وسیم صاحب رحمت رمضان پروگرام کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سے درخواست گزار ہوتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات کی مقدس تلاوت سے آج کے اس پروگرام کا آپ آغاز فرمائیں۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ولسوف يعطيك ربك فترضى، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ألم يجدك يتيما فآوى، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فأما اليتيم فلا تقهر، سبحان اللہ۔ وأما السائل فلا تنهر، ماشاءاللہ۔ وأما بنعمة ربك فحدث، سبحان اللہ۔ وأما بنعمة ربك فحدث، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات کی مقدس تلاوت آج کے اس پروگرام رحمت رمضان میں پیش فرما رہے تھے، سعادت حاصل کر رہے تھے تلاوت قرآن مجید کی جناب محترم حافظ محمد وسیم صاحب۔ قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات کے بعد حسب روایت ہم پڑھا کرتے ہیں اور ہم سنا کرتے ہیں مدحت رحمت للعالمین، یعنی اس ہستی کی مدحت کہ جس کو مخاطب کر کے محسن نقوی کچھ اس انداز کے ساتھ گویا ہوتے ہیں کہ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو مہر عنایات بھی ہو ابر کرم بھی، کیا اس کے لیے نظر کروں کہ جس کی ثنا میں سجدے میں ہو الفاظ بھی سطریں بھی قلم بھی، اور باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امنڈتے ہوئے دریا، قرت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، اور کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن
تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں۔ دھرتی کے ذوی العدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ ہو طوبہ، لگتی ہیں تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں۔ مدحت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے رحمت رمضان پروگرام میں، جو کہ ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن کے باہم اشتراک سے ہم پورے رمضان المبارک میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چشتی پروڈکشن اور ساہیوال میڈیا کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے۔ تو ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی مقدس آیات کی تلاوت کے بعد شرف حاصل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرنے کا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمارے آج کے مہمان ثناخان مصطفیٰ جناب محترم علی عمیر قادری صاحب۔ دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، سبحان اللہ۔ دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، آئیں گے جب محمد جنت میں مسکرا کے، دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، ماشاءاللہ۔ دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، کیا کہنے آئے گی جب سواری جنت میں مصطفیٰ کی، سبحان اللہ سبحان آئے گی جب سواری جنت میں مصطفیٰ کی، نکھرے گی اور رنگت فردوس کی فضا کی، نکھرے گی اور رنگت فردوس کی فضا کی، دے گی سلامی حورے حورے، دے گی سلامی حورے نظریں جھکا جھکا کے، دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ایک طرف آسیوں کو وہ بخشوا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک طرف آسیوں کو وہ بخشوا رہے ہیں، ایک طرف پیاسیوں کو کوثر پلا رہے ہیں، ایک طرف پیاسیوں کو کوثر پلا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کون جانے جانے، وہ کیا ہے کون جانے ان کے سوا خدا کے، دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، دیکھیں گے انبیاء بھی نظریں اٹھا اٹھا کے، لائیں گے لوگ ہدیے عملوں کے سب سجا کے، ہوں گے رہا و صائم پرچے دکھا دکھا کے، ہم مانگ لیں گے بخششیں، ہم مانگ لیں گے بخششیں، نعتیں سنا سنا کے، دیکھیں گے انبیاء بھی
نظریں اٹھا اٹھا کے. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب سائم چشتی رحمۃ اللہ کا لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام پیش کر سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے مہمان ثناخان مصطفیٰ جناب محترم عمیر علی قادری صاحب. اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ ایک اور ثناخان مصطفیٰ بھی موجود ہیں، سرزمین ساہیوال کے ایک ایسے ثناخان مصطفیٰ. ناظرین، میں اگر بات کروں تو مجھے ایک ایسی محفل یاد آ رہی ہے، سرزمین ساہیوال پہ منعقد ہونے والی یہ محفل، جس میں خصوصی طور پہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے لیے اب تھا کیا کہ قبلہ سے پہلے آپ کے کچھ شاگردوں نے حاضری پیش کرنا تھی. ابھی قبلہ تشریف فرما ہے اور محفل میں جو ساؤنڈ ہے اس کی آواز وہاں تک پہنچ رہی ہے جہاں پہ الحاج فصیح الدین سہروردی صاحب تشریف فرما ہیں، اور آپ ہی کے آڈیو کیسٹ کا دور تھا، آپ کے ہی آڈیو کیسٹس وہاں پہ پبلک میں وہ چلائے اور سنائے جا رہے تھے، جن کو بھی حضرت بھی سن رہے تھے. جب کافی دیر گزر گئی تو حضرت نے ایک سوال کیا اور بڑے برہم ہو کے بولے کہ بھئی یار یہ پروگرام کافی دیر ہو رہی ہے، میرے کچھ شاگردوں نے بھی پڑھنا ہے، تو ابھی تک آپ نے میرے کیسٹس چلائے ہوئے ہیں، آڈینس کو آپ میرے کیسٹ ہی سنائے جا رہے ہیں، تو پروگرام کا آغاز کریں، تلاوت کروائیں اور اس کے بعد میرے شاگردان میں سے کسی شاگرد کو موقع دیں تاکہ میری باری آئے. تو قبلہ یہ سن کر بہت حیران ہوئے جب انتظامیہ نے یہ کہا کہ حضور یہ آپ کا کیسٹ نہیں چل رہا ہے، آپ کے ایک شاگرد شفقت عباس سہروردی آپ کا پڑھا ہوا کلام سامعین میں لائیو سنا رہے ہیں. سامعین، میں کیسے ثناخان مصطفیٰ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. میرے بہت اچھے دوست ہیں، نعت کے حوالے سے بڑے دور دور تک بطور نقیب محفل میں نے ان کے ساتھ سفر کرنے کا اعزاز حاصل کیا، اور مجھے ادا جعفری کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ اعزاز یہ حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، 2-4 قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن کی جانب سے ہمارے مہمان ثناخان مصطفیٰ جناب شفقت عباس سہروردی صاحب تشریف فرما ہے. آپ کے ساتھ آغاز گفتگو کرتے ہیں اور اس کے بعد سنیں گے آپ سے مدحت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے آپ سے آغاز گفتگو کریں. السلام علیکم شفقت بھائی، کیا حال ہیں جی؟ الحمدللہ. سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ ہماری دعوت پہ، ساہیوال میڈیا کی دعوت پہ، چشتی پروڈکشن کی دعوت پہ، مجھ ناچیز کی دعوت پہ آپ ہمارے رحمت رمضان پروگرام میں تشریف لائے. اور یہ ہماری کافی دنوں سے خواہش تھی کہ آپ نے، چونکہ ساہیوال کا نام کافی جگہوں پہ روشن کیا ہے نعت خانے کے حوالے سے، آپ کا ایک اپنا انداز ہے، تو اس لیے میں آپ کا پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اس کے بعد ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن کی یہ جو کاوش ہے، اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو اپنے اظہار خیال سے نوازیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن کی جتنی بھی انتظامیہ ہے، بے حد اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنے پروقار مہینے میں اور اتنے بابرکت مہینے میں اتنے اچھے پروگرام کا اہتمام کیا جی اور اتنے اچھے اچھے ثناخانوں کو دعوت دے رہے ہیں. جی یہ ان کا ہی خاصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروڈکشن کو اور ان میں آنے والے تمام مہمانوں کو اور اس پروڈکشن کی تمام انتظامیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مقدس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے، آمین. اور آپ تمام دوستوں کو میری طرف سے بھی مبارک ہو. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ بیان کر رہا تھا آپ کے حوالے سے، آپ کی یادداشت میں آتا ہے یہ واقعہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہوا تھا مدینہ مسجد میں. یہ تو کافی پرانی بات ہے. اس وقت میں پڑھ رہا تھا نعت شریف، تو قبلہ شاہ صاحب نے ایسے فرمایا تھا کہ بھی کیسا لگا ہوا لیکن مجھے پہنچایا جائے، لیکن دوستوں نے بتایا کہ شاہ جی وہ ایک بچہ ہے وہ پڑھ رہا ہے ابھی. جب شاہ صاحب تشریف لائے محفل میں تو آگے میں حاضری دے رہا تھا، تو آپ نے پھر مجھے بعد میں بہت داد دی، بہت زیادہ داد دی. بہت یہ انہی کا فیض ہے. وہ احساسات اور جذبات آپ شیئر کریں گے ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ جب پہلی دفعہ مطلب یہ پتہ چلا کہ میری آواز پہ، کہ خود قبلہ شاہ صاحب سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ ان کی اپنی آواز ہے. میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ وہ میں شیئر کر سکوں کہ وہ جو کیفیت تھی، وہ جو لمحات تھے. شاہ صاحب نے مجھے جب گلے سے لگایا اور مجھ سے مطلب بھی پوچھا کہ آپ پڑھ رہے تھے بیٹا، آپ پڑھ رہے تھے، تو اس وقت بھی مجھ پہ ایک عجیب سی کیفیت آ رہی تھی. اور حقیقت جانے آپ کہ اتنا عرصہ ہو گیا اس واقعے کو گزرے ہوئے، آج بھی میری زبان ساتھ نہیں دے رہی کہ وہ میں واقعہ
جو میرے ساتھ بیتا اس وقت، جو میرے اندر کی اندرونی کیفیت تھی وہ میں بیان کر سکوں، تو وہ میرے پاس جی۔ الفاظ نہیں، میرے لیے اتنا ہی بہت کافی ہے کہ میرے ساتھ سور وردی لگا ہوا ہے جی ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ پیر سے کی بدولت، اور خاص طور پر، بلکہ خاص طور پر کیا حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالہ مقدس کا صدقہ، آپ کے آل پاک کا صدقہ، آپ کے صحابہ اکرام کا صدقہ، آپ کے صحابیات کا صدقہ، الحمدللہ یہ جو بھی عزت ہیں یہ سبھی انہی کے طفیل ہیں۔ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا شفقت بھائی، میں آخری سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں، اس کے بعد آپ سے سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ یہ ہے کہ جہاز گراؤنڈ ساہیوال سے ایک ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا بچہ ہی کہہ لیں، مطلب بچپن میں اپنے ثنا خوانی اسٹارٹ کی، وہاں سے ایک بچہ اٹھتا ہے اور وہ ملک پاکستان میں ساہیوال کا نام نعت خوانی کے حوالے سے روشن کرتا ہے۔ تو یہ جو سفر ہے نعت کا تب سے لے کے اب تک، یہ کتنے سالوں پہ محیط ہے، اور قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ جو آپ کی نسبت ہے یہ کتنے سال پہ محیط ہے؟ تقریباً جی مجھے الحمدللہ یہ سارے فیصلے قبلہ شاہ صاحب سے جو نسبت کا سلسلہ ہے وہ ظاہری طور پر تو ابھی تک تو میرے خیال میں کہ 11-12 سال سے ہے، جی اور الحمدللہ میں یہ کہنا بے جا سمجھوں گا بلکہ مناسب سمجھوں گا کہ میری عمر بھی 11-12 سال ہے جب سے میں شاہ صاحب کے بیعت ہوں الحمدللہ۔ تو اب تو قیامت تک کا رشتہ ہے جی بے شک بے کے ساتھ۔ شک بے شک۔ تو جو یہ نعت کا سفر ہے جہاز گراؤنڈ سے ساہیوال کی گلیوں سے لے کر اور پورے پاکستان تک، یہ جو نعت کا سفر ہے یہ الحمدللہ انہی کی دعاؤں کا، میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کی بدولت ہے یہ جو سفر ہے اتنا طے کیا، اور الحمدللہ یہ پیچھے کی دعاؤں کا سفر ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ آج میں چاہوں گا کہ ہمارے آپ ناظرین کو پہلا کلام آج کے پروگرام کا جو آپ سے ہم ہمارے ناظرین سن سکیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیا سلیکشن ہے آج کے لیے؟ جی میں اپنے پیر و مرشد حضور قبلہ پیر سید ریاض الدین ضیاء شاہ صاحب سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا کلام پیش کرنے کے ساتھ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ پر سلام ہے میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پر سلام ہے میرا، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پر سلام ہے میرا، ایسا یہ پیام ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا، ایسا یہ پیام ہے میرا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر نبی حشر میں پکارے گا، ہر نبی حشر میں پکارے گا، بس محمد امام ہے کیا بات میرا، سبحان اللہ۔ بس محمد امام ہے میرا، نعرے دوزخ حرام ہو مجھ پر، نعرے دوزخ حرام ہو مجھ پر، وہ جو
دے غلام ہے میرا ہے سبحان میرا وہ جو کہہ دے غلام ہے میرا میری یاد نبی کا بلبل ہوں میری یاد نبی کا بلبل ہوں باغ جنت مقام ہے میرا باغ جنت مقام ہے میرا مصطفیٰ پر سلام ہے میرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آج کے پروگرام میں حاضری کی بھائی شفقت عباس سہروردی صاحب نے. اب آئیے ہمارے اس پروگرام کے مہمان ثناخان مصطفیٰ جو پہلے ایک کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد سنیں گے ان سے ایک اور کلام. جناب محترم علی عمیر قادری صاحب تشریف فرما ہیں. جی علی عمیر قادری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. نعت کے حوالے سے جو آپ کا سفر ہے کتنے عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خانی کا جو عرصہ ہے بہت انشاءاللہ سے بچپن سے ہی جی اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت نعمت سے نوازا ہے تو ماشاءاللہ بچپن سے ہی ثنا خوانی کر رہا ہوں. شاگردی کس کی اختیار کی آپ نے؟ شاگردی میں تو زیادہ قاری شاہد محمود قاری قادری شاہ صاحب محمود ان کو قادری لائک کرتا ہوں تو جی. ان کو ہی اپنا روحانی استاد بھی اور ثنا خوانی کے حوالے سے ان کو استاد مانتا ہوں. وہ کلام آپ کو یاد ہے صرف بول کی حد تک جو جس کلام نے سب سے پہلے آپ کو متاثر کیا؟ قاری شاہ محمود صاحب نے پڑھا آپ نے سنا اور متاثر ہوئے اس سے؟ جی وہ میری روح پہ ہی رب رب کر دیے دل کرتا ہے اللہ اللہ. ماشاءاللہ وہ تھا عارفانہ کلام تھا جی. ماشاءاللہ اس میں قاری صاحب کو بھی بہت اللہ تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا. جی جی بے شک تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ کلام. ملاقات بھی ہوئی ہے قاری شاہ صاحب سے؟ جی الحمدللہ. کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ یہ تھی. ایک دفعہ ملاقات ہوئی ہے. اور وہ جانتے ہیں کہ آپ ان کے روحانی طور پہ شاگرد ہیں؟ نہیں وہ نہیں جانتے. وہ نہیں جانتے. جی. ساہیوال کے کس ایریا سے آپ بلانگ کرتے ہیں؟ میرا تعلق کھوکھا بازار سے ہے. جی ٹھیک ہے ادھر میری ہائٹ ہے. اب پروگرام میں آپ کی طرف سے یہ دوسرا کلام اور پروگرام کا ٹوٹل یہ تیسرا کلام ہوگا تو ہمارے ناظرین کو پروگرام کا اگلا کلام پیش کیجیے گا. آئیے ناظرین سماعت کرتے ہیں علی عمیر قادری صاحب کی زبان میں پروگرام کا اگلا کلام. کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا. 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 جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا. جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا. جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نظریں
کرم گیا آپ کی رحمت کمال ہے نظر کرم گیا آپ کی رحمت کمال ہے کہ مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو سرکار کی آمد سے پہلے ماشاءاللہ مدینہ شریف کا پرانا نام سبھی لوگ جانتے ہیں کہ یثرب تھا شاعر نے بہت ہی خوبصورت شعر لکھا ہے سماعت فرمائیے کہ فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے کہ یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا اور مرتا نہیں ہے مری کے بھی آقا کا وہ غلام مرتا نہیں ہے مری کے بھی آقا کا وہ غلام جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا ماشاءاللہ رفیق ضیاء صاحب آخر پہ مقطع بہت ہی خوبصورت ہے سماعت فرمائیے ماشاءاللہ کہ میری ضیاء کو روشنی تب سے ملی ضیاء میری ضیاء کو روشنی تب سے ملی ضیاء جب سے حضور نے مجھے در پہ بلا لیا جب سے حضور نے مجھے در پہ بلا لیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ کما لیا جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ کسی چیز کی طلب ہے نہ ہی آرزو ہے کوئی کہ تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے کہ میرا پیر سید ناصر حسین ناصر چشتی سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی طلب ہے نہ ہی آرزو ہے کوئی تو نے اتنا بھر دیا ہے کشکول بھرتے بھرتے یعنی میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے بڑا خوبصورت کلام آج کے پروگرام میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے مہمان ثناء خان مصطفیٰ جناب محترم علی عمیر قادری صاحب
اپنی حاضری کا دوسرا کلام انہوں نے پیش کیا. اب ایک اور کلام ہم سماعت کریں گے بھائی شفقت عباس سہروردی صاحب سے. شفقت بھائی آپ نے پروگرام میں کلام پیش کرنا ہے. اسکول لائف میں آپ نے مقابلوں میں حصہ لیا، نعت پڑھتے تھے اسکول لائف میں؟ اسکول کون سا تھا؟ گورنمنٹ ہائی اسکول ساہیوال، جس کو اب شہدائے اے پی ایس کا نام دے دیا گیا اسکول کو. ماشاءاللہ جی. ناظرین آپ کو بھی اس بات سے بخوبی آگاہی ہے، لیکن میں فرض سمجھ رہا ہوں اپنی یہ بات کرنا کہ گورنمنٹ ہائی اسکول ساہیوال نے ساہیوال کا نام ملک پاکستان اور ملک پاکستان سے باہر روشن کرنے والی بڑی شخصیات پیدا کی ہیں، جن میں بے شمار اسماء گرامی ہیں. اور اگر میں کبھی ساہیوال کے حوالے سے بات کروں تو میرے من میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول ساہیوال کا ایک طالب علم کیوں نہیں رہا. لیکن یہ تقسیم ہوتی ہے. میرے حصے میں گورنمنٹ کمپریہنسو اسکول تھا، گورنمنٹ ہائی اسکول نہیں تھا. خیر شفقت عباس سہروردی صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول ساہیوال کی طرف سے نعت خوانے کے مقابلوں میں حصہ لیتے تھے، اور اب آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پوزیشنز بھی آپ کی وساطت سے گورنمنٹ ہائی اسکول کے حصے میں ضرور آتی ہوں گی. جی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جی آپ کو سلامت رکھے. آپ ان اساتذہ اکرام جنہوں نے آپ پہ محنت کی، جن کی اور والدین کی جن کی دعاؤں کا یہ صلہ ہے، آپ کے نعت خوانے کے استاد، آپ کے اسکول کے اساتذہ اکرام. تو پروگرام میں آخری کلام جو آپ پیش کرنا چاہیں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، رحمت رمضان پروگرام میں. من کو پیش کرنا چاہوں. جی ماشاءاللہ. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. سبحان اللہ. میں غلام ابن غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. سبحان اللہ. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، یہ کرم ہے آل رسول کا. میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے عشق سے وہ سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے. مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، سبحان اللہ. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، تن کا غلام ہوں. اور مقطع سماعت فرمائیے گا. رضا بھائی یوسف قمر صاحب مقطع میں فرماتے ہیں، ماشاءاللہ. میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، کیونکہ میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں.
میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔ بھائی اپنے وقت کے لیے میں تمام ٹیم کے لیے ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پھر مشن فرماتے ہیں جی کہ یہ ذکر وہ ہے جی کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، جی یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے مگر یہ محفل سجی رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت حاضری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ ناظرین میں کیا کیا کہوں، جہاں پہ انہوں نے لا کے شفقت بھائی نے بات کو ختم کیا ہے، یہ کہوں کہ آج تو نہیں میں آل نبی دا، احمد علی حاکم صاحب کی زبان میں، آج تو نہیں میں آل نبی دا نوکر جدی پشتیاں، یا پھر یہ کہہ دوں نسلوں سے غلامانے پنج تن ہیں ارے لوگو، نسلوں سے غلامی کا اعزاز میسر ہے، میرا باپ حسینی ہے میری ماں بھی حسینی ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ بڑا خوبصورت کلام بڑے پیارے انداز کے ساتھ پیش فرما رہے تھے ہمارے آج کے مہمان ثناخان مصطفیٰ جناب محترم شفقت عباس سہروردی صاحب۔ ناظرین پروگرام اپنے اختتامی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، ہم آپ سے اجازت لینے والے ہیں۔ اپنے دونوں مہمان ثناخانان کا میں شکر گزار ہوتے ہوئے بھائی شفقت عباس سہروردی صاحب اور جناب محترم بھائی علی عمیر قادری صاحب، دونوں ثناخانان کا شکر گزار ہوں کہ آپ چشتی پروڈکشن اور ساہیوال میڈیا کی دعوت پر آج کے اس پروگرام رحمت رمضان میں تشریف لائے، جو کہ پورا رمضان میں ناظرین آپ سماعت کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ بھی سماعت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس پروگرام میں بطور نعت خان، بطور اسکالر یا بطور قاری قرآن شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ، اور اس کاوش میں خصوصی طور پہ مبارکباد کے مستحق ہیں ساہیوال میڈیا اور چشتی پروڈکشن کے جتنے بھی کارکنان ہیں۔ اسپیشلی میں اتنی بڑی کاوش کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی عاطف افضل صاحب کو، جو کہ ساہیوال میڈیا کے آرگنائزر بھی ہیں اور اس پروگرام کے آرگنائزر بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اس پروگرام میں ہر حوالے سے میرے اس بھائی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ میاں شہباز احمد صاحب جو کہ ڈائریکٹر ہیں، اس پروگرام کے پروڈیوسر بھی ہیں اور ڈائریکٹر بھی ہیں رحمت رمضان کے۔ صدام چشتی صاحب کا اسم گرامی میں کسی بھی صورت میں اگر نہیں لیتا تو میرے خیال میں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ اسپیشلی یہاں پہ مووی بننے کے بعد جو آپ تک پہنچ رہی ہے، یوٹیوب تک جا رہی ہے، اس میں ان کا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ عثمان خالد چٹھا صاحب جنہوں نے تمام ثناخانان کے ساتھ رابطہ رکھا ہے، اور جو ثناخانان اس وقت آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن میرے اس بھائی عثمان خالد چٹھا صاحب کا ہے۔ محمد عمران جنہوں نے پوری ٹیم کی اور ہمارے مہمانان کی خدمت بڑے پیارے انداز کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس خدمت کا صلہ بہترین طور پہ عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ٹیم کے ہمارے جو دیگر رفقائے کار ہیں، اور اگر مووی کی بات کریں تو مووی میں اگر میں مووی میکر ہوں، اس میں میکرز کا نام لوں اور رضوان بھائی کا نام نہ لوں تو یہ میرے خیال میں میری پہلے والی ساری باتیں جو ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھیں گی، کیونکہ وہ نہ صرف مووی میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس ساؤنڈ کو آپریٹ کرنے میں بھی ان کا ایک بنیادی کردار وہ ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ احتشام چشتی صاحب، اور بالخصوص اگر میں ذکر کرنا چاہوں وقار احسن صاحب جنہوں نے ڈائریکشن کے فرائض بہت خوبصورت انداز کے ساتھ انجام دیے۔ عاطف افضل صاحب کا نام میں دوبارہ لینا چاہوں گا، وہ اس لیے کہ یہ جو مووی آپ دیکھتے ہیں اس کی ایڈیٹنگ میں صدام چشتی صاحب اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اسی صورت میں وہ آپ تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس شخصیت نے اس پروگرام میں جس طریقے سے شرکت کی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تو صرف دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے، اس رحمت والے مہینے کے صدقے، رحمت للعالمین کے صدقے، تمام جن دوستوں کا اس کار خیر میں حصہ ہے
سب کو اس دنیا میں اور آخرت میں اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اپنے میزبان احمد رضا کو پروگرام رحمت رمضان ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔